حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز تنہا نماز پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 216۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی با جماعت نماز اس کی تنہا نماز سے 25 گنا بڑھ کر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 219۔ زید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہا۔ میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں فجر پڑھی۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہماری طرف مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آخر میں سب سے پیچھے 2 آدمی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ ان کے مونڈے ڈر سے پھڑک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، جب تم اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو پھر مسجد آ جاؤ، جس میں جماعت ہو رہی ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لو، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 220۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں ابو امامہ، ابو موسیٰ اور حکم بن عمیر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صحابہ اور تابعین میں سے کئی اہل علم کا یہی قول ہے کہ جس مسجد میں لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکے ہوں اس میں دوسری جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں، اور بعض دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تنہا تنہا نماز پڑھیں۔ یہی سفیان، ابن مبارک، مالک، شافعی کا قول ہے۔ یہ لوگ تنہا تنہا نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 221۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی جماعت میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرے گا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں عثمان کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 222۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 224۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بری پہلی صف۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں جابر، ابن عباس،
ابو سعید، ابی بن کعب، عائشہ اور باز بن ساریہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ پہلی صف والوں کے لیے 3 بار استغفار کرتے تھے اور دوسری کے لیے 1 بار۔ حدیث نمبر 225۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اور وہ اسے قرعہ اندازی کے بغیر نہ پا سکتے تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرتے۔